تبلیغی جماعت جب اپنا نقطہ نظر پیش کرتی ہے تو وہ اس کے لیے استدلال کا کیا طریقہ اختیار کرتی ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان عالم یا کوئی مذہبی آدمی اپنا کوئی نقطہ نظر پیش کرے گا یا لوگوں کو اس کی طرف بلائے گا تو وہ مذہبی استدلال تو پیش کرے گا نا۔ تو تبلیغی جماعت کے پورے لٹریچر میں دین کی دعوت پیش کرنی ہے، دین بیان کرنا ہے، ایمان پیدا کرنا ہے، یہ جتنی باتیں بھی ہیں ان کے لیے جو ماخذ کی نوعیت بنتی ہے وہ واقعات اور روایات ہیں۔ یعنی ان کے ہاں بنائے استدلال کس بنیاد پر آپ آرگو کریں گے، وہ زیادہ تر واقعات ہیں۔ یعنی وہ ایسے بیان کریں گے کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ کیا کام کیا تھا، انہیں دعوت پہنچائی، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا تھا، لوگوں کو ایمان کی دعوت پہنچا کے ان کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کیا تھا، یہی کیا تھا نا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی بھر کام کرتے رہے وہ کیا کام تھا، یہی کام تھا۔ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کام کرتے رہے، یہی کام تو کرتے رہے، اور وہ مختلف ملکوں میں گئے، مختلف علاقوں میں گئے، یعنی یہ وہ واقعات، میں ان کا استدلال بیان کر رہا ہوں، کوئی تبصرہ نہیں کر رہا۔ انہوں نے جا کے یہ کام کیا، یہ کام بند ہو گیا۔ یعنی وہ اپنے استدلال کو یہاں سے شروع کریں گے کہ وہ کام جو خدا کا پیغمبر نے کیا، اس کے صحابہ نے کیا، وہ کام بند ہو گیا ہے۔ ان کو سب سے زیادہ، وہ کہیں گے ان کو سب سے زیادہ لگن اسی کام کی تھی، ان کا دن اس کام میں گزرتا تھا، ان کی رات اس کام میں گزرتی تھی۔ اس کے لیے قرآن کی آیات کچھ پڑھ دیں گے، مثلا یہ پڑھ دیں گے آیت کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ لعلہ کا باخن نفسک اللہ یکونوا مومنین، کہ آپ اپنی جان بلا دیں گے ان لوگوں کو ایمان پر لانے کے لیے۔ تو حضور یہی کام کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے باقی کاموں کو ثانوی کر دیا تھا، یعنی وہ ان کے ہاں دوسرے درجے میں چلے گئے تھے۔ ان کا اصل کام یہی تھا کہ وہ دنیا میں جہاں جہاں بھی دنیا موجود ہے پیغام پہنچا دیں۔ یہ وہ یعنی واقعہ جو ہوا، تاریخ کا ایک واقعہ یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا واقعہ، اس کو سامنے رکھ کر وہ آپ کو اس کی ترغیب دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایمان ہی پیدا کیا تھا لوگوں کے اندر، تو ہم کو بھی ایمان ہی کی دعوت دینی ہے، بنیادی طور پر ایمان ہی کی دعوت دینی ہے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ بھی ایک طرح سے آپ کی صحبت میں اکٹھے ہو گئے تھے، یا یہ ہے کہ وہ قافلوں کی صورت میں دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، اور یہ دنیا اور اس کے علائق کو چھوڑ کر جب آپ دعوت کی اسپرٹ کے ساتھ نہیں نکلیں گے اس وقت تک آپ کے اندر وہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے یہی کیا تھا، آپ کو بھی اسی طرح نکلنا چاہیے۔ یعنی یہاں بھی دیکھیے واقعات سے استدلال کیا جا رہا ہے، اجمالی سا استدلال ہے، یعنی کیونکہ یہ بات مسلمانوں میں رائج بھی ہے بہت حد تک، تو اس وجہ سے وہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں تو ہم آپ کو اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کے کام کی طرف بلا رہے ہیں، ان کا یہ کام ہے۔ اب وہ اگلے سوال کی طرف آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ پھر اس کے لیے ہم نے یہ 6 نکات کیوں منتخب کیے ہیں۔ ایک تو آج کے زمانے کے تبلیغی لوگ ہیں، لیکن اگر آپ مولانا الیاس کی تحریریں پڑھیں یا ابتدا میں جو لوگ ہیں، مولانا یوسف ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان کی چیزیں دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ اصل میں وہ چند نکات ہیں جن سے ہم متوجہ کرتے ہیں آدمی کو، یعنی یہ تو کچھ بنیادی باتیں ہیں، ان بنیادی باتوں کی طرف ہم متوجہ کرتے ہیں، یہ ہم نے نکال لی ہیں مسلمانوں کی اس وقت کی حالت کا اندازہ کر کے۔ جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے اور وہ اس تبلیغی سلسلے میں شامل ہو جائیں گے، اس محنت میں شامل ہو جائیں گے، وہ اس کو محنت سے تعبیر کرتے ہیں، دعوت کی محنت، جب وہ اس میں شریک ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد وہ علماء کی صحبت سے خود ہی دین سیکھ لیں گے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 نکات ہیں بس معاملہ یہاں ختم ہو گیا، باقی معاملے کو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہمارے قریب آئیں گے، ان 6 باتوں کو آپ اختیار کر لیں گے، آپ کا رجحان متعین ہو جائے گا، آپ اس راستے پر چل نکلیں گے، تو پھر آپ کے اندر خود ہی یہ جذبہ پیدا ہوگا اور آپ علماء کی صحبت سے مسائل سیکھ لیں گے۔ اور ہم یہ جو آپ کو فضائل کی کتابیں پڑھاتے ہیں،
تو یہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ آپ کے اندر دعوت کا شوق پیدا ہو جائے، کیونکہ ایک بار شوق پیدا ہو جائے گا جب آپ کے اندر، اس میں وہ واقعات ہیں بہت سے بیان کیے جاتے ہیں، یہ شوق پیدا ہو جائے گا، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو روایتیں ہم نے ان کتابوں میں اکٹھی کی ہیں یہ صحیح ہیں یا یہ محض قصے ہیں، جو بھی ہے بزرگوں کی باتیں ہیں، تو یہ ہم کو اس لیے آپ کو سناتے ہیں تاکہ اس سے آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو. شوق پیدا ہوگا تو آپ نکلیں گے تو پھر آپ کے اندر ایمان کی کیفیات پیدا ہوں گی، پھر آپ سیکھنا چاہیں گے، اور پھر جب آپ دین سیکھنا چاہیں گے تو علماء موجود ہی ہیں، پھر آپ ان سے سیکھ لیں گے. یعنی ان کے آرگومنٹ کی بنیاد یہ ہے، اس پر وہ ساری بات کو استوار کرتے ہیں. اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ استدلال کی حد تک جیسے کہ ایک ایک قدم پر یہ بتایا جائے کہ اس میں کوئی اللہ کی کتاب بھی ہدایت دیتی ہے، اس نے بھی کوئی بات کہی ہے، یہ زیر بحث نہیں. یعنی ایک تاریخی واقعہ جو ظاہر ہے کہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، یہ انسانی تاریخ کا کہا جا سکتا ہے کہ آخری درجے کا غیر معمولی واقعہ ہے کہ اللہ نے ایک رسول کو بھیجا، اس رسول کے ذریعے سے اللہ کی جزا و سزا کا ظہور ہوا، اور اس سے ایک جماعت وجود میں آئی، وہ اصل میں صحابہ کی جماعت تھی، اور اس جماعت نے کوئی کام کیا، اس کی زندگی کا مطالعہ کیا گیا، اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی وہی ہلچل برپا کر دی ہے، وہی چلت پھرت پیدا کر دی ہے. یعنی آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے، آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ دنیا میں مگن ہو گئے تھے، ہم نے آپ کو نکالا ہے اور نکال کر اس کام میں ڈال دیا ہے. اور یہ چونکہ بالکل ایک سادہ حقیقت ہے کہ انسان کو آپ ایک بار نکال لیں اور وہ ماحول کی تبدیلی میں آ جائے تو اس کے اوپر غیر معمولی اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو علمی اور فکری طریقے سے آرگومنٹ سے کسی چیز کو انالائز کر کے سمجھ کر کرتے ہیں معاملہ. بہت سے لوگ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماحول ہم آپ کو فراہم کر دیتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ اصلاً یہ وہی خانقاہی نظام ہے جو صوفیہ کے ہاتھ، یعنی تبلیغی جماعت بنیادی طور پر دیوبندیوں کی جماعت ہے، دیوبندی نقطہ نظر کے لوگوں نے اس کو وجود بخشا ہے. اس کے کام کی بنیاد بھی دیوبندی مساجد ہی بنی ہے، زیادہ تر انہی کو مرکز بنا کے انہوں نے کام کیا. اب بھی کہیں کہیں شاید لوگ گوارا کر لیتے ہوں، دوسرے فرقوں کے لوگ بھی، ورنہ عام طور پر ان کے دروازے نہیں کھلتے ان کے لیے. یعنی وہ انہی مسجدوں میں یا انہی مدرسوں میں جاتے ہیں، وہیں قیام کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ دیوبندی تحریک ہی ہے. اور دیوبند کی یا دیوبندی فکر کی بنیادی خصوصیات دو ہیں. بنیادی خصوصیات دیکھیے، کسی چیز کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، لیکن آپ جب اس کو اصل میں دیکھتے ہیں تو کچھ بنیادی چیزیں سامنے آتی ہیں. دو ہو سکتی ہیں، تین ہو سکتی ہیں، ایک بھی ہو سکتی ہے. بنیادی خصوصیات دو ہیں ان کی. ایک یہ کہ جو بزرگوں کا دینی علم اور عمل ہے، بزرگوں کا، اس سے پوری طاقت کے ساتھ چمٹے رہنا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بزرگوں کا، بزرگوں سے مراد جن کو وہ بزرگ سمجھتے ہیں، جو بزرگوں کا طریقہ ہے، بزرگوں کا علم ہے، بزرگوں کے فیصلے ہیں، ان سے چمٹے رہنا ہے پوری طاقت کے ساتھ. اور دوسرے یہ کہ صرف شریعت ہی کو موضوع نہیں بنانا، طریقت کی راہ پر بھی چلنا ہے. چنانچہ تمام دیوبندی علماء دونوں کام کرتے رہے ہیں. یعنی ایک طرف وہ اسلامی علوم کی تعلیم دیتے ہیں، دوسری طرف ان میں سے اکثر و بیشتر تصوف کے سلسلوں کے شیخ بھی ہیں. انہوں نے خانقاہیں بھی قائم کی ہیں، اور مولانا حسین احمد مدنی ان کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، وہ بھی بیعت لیتے تھے، مرید بناتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی کی خانقاہ تو ہندوستان کی بڑی خانقاہوں میں شمار ہوئی، اور اتنا قبول عام اس کو حاصل ہوا کہ اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے لوگ ان کے مرید ہوئے. جیسے مولانا سید سلیمان ندوی جیسا عالم ان کا مرید ہوا، مولانا عبد الماجد دریا بادی جیسا عالم ان کا مرید ہوا. مولانا عبد الماجد دریا بادی نے ان کی سوانح حکیم الامت کے نام سے لکھی، یہ لقب ان کو دیا گیا. اور ایک وقت ایسا تھا کہ یہ لگتا تھا کہ پورے ہندوستان میں جیسے کہ ایک مرکز ثقل بن جاتا ہے جو کھینچتا ہے لوگوں کو، وہ تھانہ بھون کی خانقاہ بن گئی، جہاں مولانا اشرف علی تھانوی تعلیم تربیت کا کام کرتے تھے. مولانا حسین احمد مدنی نے اس طرح سے الگ تو کوئی خانقاہ نہیں بنائی، لیکن بہرحال وہ بیعت لیتے تھے. اور
صوفیانہ اشغال اوراد بھی تعلیم کرتے تھے اور طریقت کی تعلیم بھی دیتے تھے. یعنی ایک طرف مذہبی چیزیں سکھاتے تھے، دوسری طرف طریقت کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور اس راستے پر جو لوگ آگے چلتے تھے ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام بھی کرتے تھے. تو اس لحاظ سے دیوبندی تحریک کی یہ دونوں خصوصیات، یعنی اکابر، کبھی وہ کہتے ہیں کبھی بزرگ کہتے ہیں، اکابر کے طریقے کے ساتھ چمٹے رہنا ہے. دین بے شک محمد الرسول اللہ پر آیا تھا، لیکن اس کو بالکل ٹھیک ہمارے اکابر نے سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ ہم چمٹے رہیں گے. یہ پہلی چیز. اور دوسرے یہ کہ جو صوفیانہ طریقے ہیں، خانقاہی طریقے ہیں، یہی صحیح طریقے ہیں لوگوں کو دین میں اوپر لے جانے کے، یا دین میں ان کو تربیت کر کے ان کے اندر خدا کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرنے کے لیے یہی ایک بہترین طریقہ ہے. تو دونوں چیزیں جو تھیں ان میں جو میتھڈالوجی تھی وہ، جیسے میں نے عرض کیا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے خانقاہ بنائی. خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ ایسا ہی ایک ادارہ ہے جس طریقے سے آپ اسکول بناتے ہیں، آپ کالج بناتے ہیں. دیکھیے اسکول اور کالج میں بچے بھیجے جاتے ہیں اور وہ 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال 18 سال اس کی تعلیم پاتے ہیں. یہ انسٹیٹیوشن یا یہ ادارہ معاشرے کی ضرورت ہے. یعنی یہ صحیح ہے کہ ایک زمانے میں لوگ انفرادی طور پر بھی تعلیم پاتے تھے. خود میں نے دینی علوم کی تعلیم علماء سے انفرادی طور پر پائی ہے، اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم میں کہہ سکتا ہوں مولانا امین حسن اصلاحی سے 25 سال تک استفادہ کیا ہے. لیکن بہرحال سب لوگوں کو تو یہ سہولت میسر نہیں آتی. تو عام طور پر آپ اسکول قائم کرتے ہیں، مدرسہ قائم کرتے ہیں، اور اسکول یا مدرسے میں تعلیم دیتے ہیں. تو خانقاہ یہاں سے وجود میں آئی تھی کہ لوگوں کو ایک زمانہ تو طالب علمی کا ملتا ہے جس میں وہ باقاعدہ طریقے سے پڑھتے ہیں. اب طالب علم ساری زندگی تو نہیں رہتا، وہ مدرسے سے یا اسکول سے فارغ ہوئے، اب وہ دنیا میں چلے گئے. دنیا میں جا کے زنگ لگے گا، تو اس سے آدمی کو ریفریش کرنے کے لیے نکالنے کی ضرورت ہے. وہ دیکھیے نکالنا بنیادی بات ہے. اس نکالنے کے لیے پہلے طریقہ کیا تھا صوفیوں کا؟ وہ یہ کہ وہ ایک خانقاہ بناتے. نکالنے کے لیے عمل وہی ہے نکالنے کا، یعنی دنیا سے، کاروبار سے، دفتر سے اٹھا لیا جائے آپ کو. اس کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی اصلاح. یعنی آپ روز دستک دے کے آ جائیں گے، نہیں ہوگا کچھ بھی. بہتر یہ ہے کہ نکال لیں. تو نکال کے وہ آدمی چند دن کے لیے خانقاہ میں آ جائے. وہ بعض اوقات بعض لوگ چند دن کے لیے آتے تھے، بعض 40 دن کے لیے آ جاتے تھے، بعض زندگی بھر کے لیے وہی ڈیرا ڈال دیتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی خانقاہ میں بعض لوگوں نے، جو مجذوب صاحب جن کو کہا جاتا ہے، جن کا وہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہی کے متوسلین میں سے انہی نے ان کی سوانح بھی لکھی ہے بہت تفصیلی. تو وہ زندگی بھر اسی خانقاہ میں رہے، وہی بیٹھے رہے. یہ بڑی غیر معمولی کشش اس خانقاہی نظام میں. تبلیغی جماعت والوں نے یہ سوچا کہ یہ جو خانقاہ، شروع میں انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ یہ خانقاہیں تو کچھ وسائل کا تقاضا کرتی ہے. یعنی آپ کو اس کے لیے کوئی جگہ لینی پڑے گی، وہ کمرے بنانے پڑیں گے، پھر ایک شیخ بھی چاہیے، اس کے بغیر خانقاہ چل نہیں سکتی. تو انہوں نے اس کو ایک موبائل خانقاہ کی صورت دی. یعنی وہ آدمی کو نکالا اور نکال کے انہوں نے وہی چیز چلت پھرت میں پیدا کر دی. وہ اس کو ایسے ہی ادا کرتے ہیں. یعنی آپ نکلے، اب آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے کسی کی دعوت نہیں قبول کرنی، آپ نے کسی کا کھانا نہیں کھانے چلا جانا. جو دال ساگ ہے خود لیجئے اور کسی مسجد میں جا کے باہر نکل کے اس کو خود ہی پکائیے اور مسجد میں آپ قیام کر لیجئے. تو مسجد کو انہوں نے کچھ دن کے لیے خانقاہ میں بدلنے کا طریقہ اختیار کر لیا. اب وہ یہی کرتے ہیں، یعنی جب آپ کو نکالتے ہیں تو مسجد کو اس طرح ایک خانقاہ کی طرح استعمال کرتے ہوئے کبھی 40 دن، کبھی پورا سال، کبھی 3 دن، یعنی وہ آپ کو نکال لیتے ہیں. یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا. اس کے لیے ان کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب صفہ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرے صحابہ کرام بھی تو یہی طریقہ اختیار کرتے. یعنی اصحاب صفہ کی تو خاص طور پر مثال دی جاتی ہے کہ کچھ لوگ
دین سیکھنے کے لیے یا اپنی تربیت کے لیے ایک چبوترے پر آ کر بیٹھ گئے تھے، اور مسجد نبوی میں یہ چبوترا ہی تعلیم تربیت کا مرکز بن گیا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں سے نکل کے کچھ تربیت پالیں، تو اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ توبہ سے بھی بعض اوقات وہ استدلال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر استدلال کی بنیاد وہی واقعات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں تو سارا کا سارا استدلال اس توحید کا ہے۔ اب استدلال ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی آپ کریں گے تو کوئی شخص بھی یہ حق رکھتا ہے کہ پھر وہ اس کا انالیسس کرے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے، یعنی استدلال جو واقعاتی استدلال ہوتا ہے یہ کیسے غلط ہو جاتا ہے، کیسے صحیح ہو جاتا ہے اسی آرگومنٹ سے۔ یہ محض مثال کے طور پر، میں ابھی پورا کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، یہ سمجھانے کے لیے کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ نے بھی بہت سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کئی لوگ بیان کریں گے یہاں سے کہ سب سے پہلا تعلیمی مرکز دارالارقم میں قائم ہوا، دوسرا پھر اصحاب صفہ قائم۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے دین سیکھیں گے۔ باقی لوگوں نے، کسی نے کھیتی باڑی شروع کر دی مدینہ میں جا کے، کسی نے کاروبار شروع کر دیا، لیکن ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے اور ہم اس چبوترے کے اوپر ہی رہیں گے۔ تو اب دیکھیے نا، یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ اگر ایسے ہی ہے تو یہ خانقاہ کی وجہ بھی بن جاتا ہے، یہ تعلیمی ادارے کی وجہ بھی بن جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ تعلیمی کام کرنے کے لیے اصحاب صفہ اسی استدلال کو پیش کریں گے، کچھ خانقاہ کے لیے اسی کو پیش کریں گے، کچھ شیخ کے پاس رہنے کے لیے اسی کو پیش کریں گے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ ہے اور صحبت اٹھائی جا رہی ہے، ان کی صحبت میں رہ کے سیکھا جا رہا ہے، سب معاملات اسی طرح ہوں گے طریقے سے۔ چنانچہ یہ محض تھوڑی دیر کے لیے ایک جملہ معترضہ کہ اگر آپ تبلیغی جماعت کے بزرگوں کی بعض تحریریں پڑھیں تو وہ یہ بیان کریں گے، یہ جو احسان کا درجہ ہے، وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی پچھلی نشست میں، احسان کا درجہ جو آدمی کو حاصل کرنا چاہیے، جو آخری درجہ ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے میں تو آپ کی صحبت ہی سے حاصل ہو جاتا تھا تنہا، یعنی کوئی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد اب یہ ضروری ہے کہ مرشد بھی ہو، اور پھر کچھ ریاضتیں، کچھ چلے، کچھ اوراد، کچھ وظائف وہ بھی کرائے جائے، کیونکہ اس درجے کو پانے کے لیے وہ چیز اب میسر نہیں کہ اللہ کا رسول آپ کے درمیان میں موجود ہے اور اس سے یہ چیز حاصل ہو رہی ہے۔ تو شریعت اور طریقتی کے عنوان سے ان کے ایک بڑے جلیل القدر بزرگ کی کتاب ہے، اس میں ایک پیراگراف کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ رسول اللہ موجود ہیں، صحابہ کرام ہیں، آپ کی غیر معمولی شخصیت ہے، اس کے باوجود صحابہ میں سے کچھ لوگوں سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے۔ صحابہ کرام جو ایک بہترین جماعت ہے، کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو سزائیں دی گئی، اس طرح ہوا، تو رسول اللہ کی صحبت میں یہ ہو گیا۔ لیکن جو ہمارے شیخ ہیں یا ہمارے مشائخ ہیں، ان کے ہاں تو کسی گناہ کے صدور کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کبھی ہوا ہی نہیں، اس طرح کی کوئی چیز دیکھی نہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یعنی ایسا کیوں ہے؟ ہمارے مشائخ غلطی یا لغزش کا صدور بھی نہیں ہو رہا، اور صحابہ کرام ان میں سے بعض کی پیٹھ پر کوڑے برس رہے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا انہوں نے ارتکاب کر لیا۔ تو آپ دیکھیے، یہ بالکل میں الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے لکھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ تکوینی عالم میں اوپر بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ دین مکمل کرنا ہے، تو دین کی تکمیل کے لیے ان سے گناہ کرا دیا گیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی اس مرضی کو پورا کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ یعنی جنہوں نے گناہ کیا یا بڑے جرائم کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے گویا دین کی تکمیل کے لیے، جیسے کہ کوئی شخص مثال کے طور پر کسی تحقیق کے لیے یہ کہتا ہے جی کہ میرا پوسٹ مارٹم کر لیں، میری ڈائسیکشن کر لیں، تو انہوں نے اس حیثیت سے پیش کر دی۔ اور یہ بات بیان کرنے کے بعد مصرع لکھا ہے کہ گویا انہوں نے اپنی زبان حال سے خدا کو یہ کہا کہ تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر۔ یہ میں نے بالکل آپ کو کم و بیش اقتباس سنا دیا ہے،
آپ اس کو پڑھنا بھی چاہیں تو بعض جگہوں پر میں نے اس کو نقل کر دیا، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے خانقاہی نظام یا اس کی اہمیت واضح کی ہے کہ اس میں آدمی کی ترقی کا یہ عالم ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس میں جو سوال پیدا ہوا اس کو انہوں نے جواب دیا۔ میں یہ مثال دے رہا تھا کہ استدلال میں کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ایک طرف اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے بھی، بہت لوگوں نے سنا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی یونیورسٹی تھی وہ اصحاب صفہ کی صورت میں قائم کی، یا اصحاب صفہ کی صورت میں پہلی خانقاہ قائم ہو گئی۔ ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے لوگ دلیل لا رہے ہیں، اصل میں واقعہ کیا ہے؟ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو محقق ہے، یہ بڑا ویسے تکلیف دہ کام ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے۔ اچھی خاصی بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے، جب آپ پوسٹ مارٹم کا نشتر لے کے تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں تو بڑی صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ مجھے خود بھی بعض وقت بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ کام بہرحال کرنا پڑتا ہے۔ اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی۔ ہجرت کیوں کرنی پڑی وہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا تھا قریش کے سرداروں نے کہ اب آپ کو ختم کر دیا جائے، یعنی آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ جب پیغمبر کے قتل کا فیصلہ کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قوم کو چھوڑنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے اس وجہ سے آپ بیٹھ کے یہاں قتل ہوں، تو حکم دے دیا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس قوم کو۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر رات میں چھوڑ دیا۔ اس کے واقعات آپ کو معلوم ہے، میں دہراتا نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ نکل گئے، راستے میں چھپنا بھی پڑا، اور بڑے غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے، یہاں تک کہ مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں اب صرف آپ ہی تو نہیں گئے، آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مہاجرین کی حیثیت سے نکلے۔ کچھ ساتھ ہی نکلے، یعنی آہستہ آہستہ ہے، کچھ پہلے ہی جا چکے تھے۔ تو ایک اچھی خاصی تعداد یعنی ایک اندازہ جو روایات سے ہوتا ہے کہ 235 کے قریب خاندان یہ ابتدا میں منتقل ہو، پھر لوگ اور بھی آتے رہے۔ اب یہ لوگ یہاں سے اٹھے، آگے جہاں گئے ہیں وہاں پہ کوئی امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا کی منظم حکومت تو نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ مہاجرین چلے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کی ہجرت کرنی پڑ جائے، ابھی ہمارے IDPs ہیں تو کتنی مصیبت پیش آ جاتی ہے۔ تو مہاجرین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندوبست کیا، وہ بندوبست یہ کیا کہ ایک ایک انصاری سے یہ کہا کہ وہ ایک آدمی کو اپنا بھائی بنا لے۔ مواخات آپ نے سنا ہوگا لفظ، یہ گویا مہاجرین کو سیٹل کرنے کے لیے ابتدائی نوعیت کا ایک اقدام تھا کہ وہ بنا لیں اور اس طرح سے گویا شروع کر لیں۔ پھر آتے ہی کاروبار تو نہیں چل نکلے گا، آتے ہی کوئی کھیتی باڑی تو نہیں ہونے لگ جائے گی، تو آہستہ آہستہ لوگ کام لیتے چلے جائیں گے۔ اب ایک چھوٹی سی بستی جس میں اتنے مہاجرین ہیں اور آگے انصار بھی کوئی کروڑوں کی تعداد میں نہیں ہیں، چند ہزار لوگ ہیں، اور ان میں سے وہ لوگ کہ جن کی یہ صلاحیت ہے، یہ بھی تو ضروری ہے نا دیکھا جائے کہ وہ ایک آدمی کو شریک کر سکیں۔ بھئی آپ کے پاس ہے ہی آدھی روٹی، تو آپ اس میں کیا شریک کریں گے؟ تو جو لوگ شریک کر سکتے تھے ان کے ساتھ مواخات قائم کر کے آپ نے لوگوں کو، مہاجرین کو سیٹل کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو سکا، مہاجرین کے لیے تو حضور نے مسجد میں ایک چبوترے میں ان سے کہا کہ یہاں آپ کیمپ لگا دیں اور بیٹھ جائیں، اور جو کچھ بھی بہرحال لوگوں کے لیے ممکن ہوگا وہ آپ کے لیے کھانے پینے کا فراہم کریں گے۔ یہ ایک عارضی کیمپ ہے، جیسے جیسے لوگ سیٹل ہوتے جائیں گے جاتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے اصحاب صفہ، یعنی حقیقت کا نشتر اصل میں بے رحم چیز ہے۔ یہ ہے، نہ کوئی وہ درسگاہ ہے، نہ کوئی وہ خانقاہ ہے، مہاجرین کا ایک کیمپ ہے جس میں لوگ اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ معاشی لحاظ سے سیٹل نہیں ہوتے گئے، لیکن اس سے ایک ان کو ضمنی فائدہ حاصل ہوا، اور وہ یہ کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہنے کا موقع ملا، آپ کی زیادہ باتیں سننے کا موقع ملا، اور اسی طریقے سے بہت سی چیزوں کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا۔ یعنی یہ نتیجے کے طور پر ہوا ایک معاملہ۔ یعنی آپ مہمان گئے، مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مہمان ہو گئے، تو آپ مہمان ہو جائیں گے تو خدا کے پیغمبر کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں گے نا، لیکن آپ مہمان ہوئے ہیں، اصل بات کو اصل بات ہی کی جگہ رہنے دینا چاہیے جیسے کہ وہ ہے۔ تو علم اور تحقیق کی نگاہ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصرار کرتی ہے کہ آپ واقعے کا پوسٹ مارٹم کر ڈالیں
اور جیسے کہ وہ ہے اس کو ویسے ہی پیش کریں. یہ میں نے ایک مثال دی. تو اس وجہ سے جب ہم ان واقعات کو بھی دیکھیں گے، یہ میں نے گزارش کی کہ ان کے سارے استدلال کی بنیادی واقعات ہیں. تو ایک واقعے کے اوپر تبصرہ کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ سبھی کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ واقع قرآن کی آیت سے استدلال کریں گے تو قرآن کی آیت کو دیکھنا پڑے گا، واقعے سے کریں گے تو واقعے کی حقیقت معلوم کرنی پڑے گی. ایک مثال دے کے میں نے واضح کیا کیا کرنا پڑ جاتا ہے. آپ شاید کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کبھی جب تم اس طرح کی بات کرتے ہو تو ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ عام کتابوں میں تو ہم نے ایسے نہیں پڑھا تھا، تو یہ تم کیسے نتیجہ نکال لیتے ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تعصبات سے بالکل پاک کر لیں. یعنی اگر تو آپ کسی واقعے سے، کسی آیت سے اپنی کوئی بات تلاش کرنے نکلے ہیں تو انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اس میں اپنے خیالات پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو اس سے بالکل پاک کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ مجھے پہلے اصل بات جان لیں، خواہ وہ میری رائے کے خلاف ہے، خواہ میری زندگی بھر کی مانی ہوئی بات کے خلاف ہے، پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ یہ ارادہ کرتے ہیں اور تعصبات کو، جذبات کو ایک طرف رکھ کے داخل ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ حقیقتیں بالکل سامنے پڑی ہوئی. یعنی آپ کبھی تجربہ کرنا چاہیں تو ایسی کسی حقیقت کی تلاش کا تجربہ کرنے کے لیے نکل کھڑے. وہ پہلا کام بہت مشکل کام ہے، وہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ ذہنی لحاظ سے تعصبات سے اٹھا لیں. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ ہیں، آپ ان کو کوئی بات سنائیں تو وہ بات کو سننے کے دوران میں اس کا جواب سوچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ بات کو سننے کے دوران میں صرف بات سننی چاہیے. اگر آپ کو کسی کی بات بڑی اجنبی لگ رہی ہے تو پہلے اس کی بات کو سمجھنا چاہیے، جیسے کہ وہ فی الواقع ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اس سارے مرحلے سے گزرنے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کوئی وزن ہے یا آپ کو اس بات پہ کوئی تنقید کرنی ہے. یہ ہم کبھی بھی نہیں کرتے. عام طور پر آپ دیکھیں مذہبی مجالس میں خاص طور پر لوگ بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں، بس وہ عجیب سی بات کے بعد آپ کا دماغ بند ہو جائے. جبکہ عجیب سی بات ہی سے تو علم کی ابتدا ہوتی. یعنی اگر کسی صاحب علم نے آپ کو آپ کی پہلی مانی ہوئی بات کے خلاف یا اس سے مختلف کوئی بات بتائی ہے تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے جی کہ ایک نئی ڈائمنشن سامنے آئی، آئیے غور کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں وہ ٹھیک ہو، تجزیہ کر کے تحقیق کر کے آپ اس کو غلط قرار دے دیں. آپ یہ کریں گے تو آپ اس کی غلطی سمجھ سکیں گے اور یہ کریں گے تو اس کی صحت سمجھ سکیں گے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر آپ جو جواب آپ کے منہ میں آیا دے کے چلے گئے اور فارغ ہو گئے اس کے نتیجے میں. تو تبلیغی جماعت کے استدلال کی تمام بنیاد اصل میں اس طرح کے واقعات